السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں مس سمن آج کے ہم مبادلات تعلیم کے یعنی ایجوکیشن کے لیکچر نمبر 5 میں باب نمبر 1 پاکستان میں تعلیم کے مختصر سوالات نمبر 21 تا 25 پڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 21 اس پہلی تعلیمی کانفرنس میں پاکستان کے وزیر تعلیم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلی تعلیمی کانفرنس میں پاکستان کے پہلے وزیر تعلیم کا کیا نام تھا؟ پاکستان کے پہلے وزیر تعلیم کا نام جناب فضل الرحمان تھا۔ اب سوال کی طرف آتے ہیں۔ پہلی تعلیمی کانفرنس میں پاکستان کے وزیر تعلیم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ پہلی تعلیمی کانفرنس میں پاکستان کے پہلے وزیر تعلیم جناب فضل الرحمان نے اپنے خطبے میں یعنی اپنے بیان میں فرمایا تھا کہ ہم تعلیم میں روحانی عنصر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یعنی روحانی اشیاء کو، روحانی ضروریات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر ہم اس ضرورت کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس کے خطرناک اور تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ اگر ہم اس روحانی عنصر کو، روحانی ضروریات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، تو اس کے ہمیں بہت زیادہ برے اور خطرناک جو رزلٹس ہیں وہ ملیں گے۔ جدید تعلیم کا المیہ 2 عظیم جنگوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ کتنی جنگوں کی صورت میں؟ 2 جنگوں کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ان جنگوں میں اور وسیع سائنسی ایجادات نے ہمیں یہ سبق دیا کہ یعنی ہمیں جنگوں کی اور سائنسی ایجادات سے یہ سبق ملا کہ اگر سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی اخلاق اور روحانیت کی ترقی کو فراموش کر دیا جائے تو نسل انسانی کی جو تباہی ہے وہ یقینی ہے، یعنی ہونی ہے تباہی۔ ہمیں ہماری سائنسی ایجادات اور جنگوں سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر سائنسی ترقی کے ساتھ اگر ملک میں سائنسی ترقیاں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ انسانی اخلاق اور روحانیت کی ترقی کو نہ دیکھا جائے، انسان ملک کی بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو نہ بدلے، تو اس کی جو انسانی نسل کی جو آنے والی نسل ہے، انسانی نسل، وہ بھی تباہ ہو جائے گی۔ وہ اس طرح کہ اگر وہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نہیں بدلتا تو وہی جو چیزیں ہیں وہ اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کرے گا، اور وہی جو منتقل کردہ اس کی تہذیبیں ہوں گی، اس کی جو ترقیاں ہوں گی، اس کے جو اخلاق ہوں گے، اس کی جو روحانیت ہوں گی، وہ آنے والی نئی نسلوں میں بھی پائے جائیں گے، اور یہ سلسلہ اسی طرح ہی نسل در نسل چلتا رہے گا، اور یہی انسانی زندگی کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ نیکسٹ کویشچن از ملکی ترقی کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت کیوں ضروری ہے؟ سرزمین پاکستان قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہے، یعنی پاکستان قدرتی وسائل سے بڑا پڑا ہے۔ ان قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں ملک کو صنعتی ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے تربیت یافتہ انفرادی قوت کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں اگر ملک کی صنعت کو ترقی دینی ہے، اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، تو ہمیں تربیت یافتہ قوت کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک اچھے سے تربیت جس کی ہوئی ہو، وہ ان قدرتی وسائل کا اپنے تعلیم کی بدولت فائدہ اٹھاتے ہوئے قدرتی وسائل کا ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے، ملک کی صنعت کی طرف جو صنعتی ترقی ہے، صنعت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ترقی کی راہ پر گامزن کرے تاکہ قدرتی وسائل کی دولت سے فائدہ اٹھا کر ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کیا جائے۔ کویشچن نمبر 23 قانون کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ مختصر نوٹ لکھیں۔ دنیا کے تمام ممالک میں امن و امان قائم رکھنے اور اپنے شہریوں کو عدل و انصاف کی فراہمی کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، یعنی اگر آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے ملک میں امن، سکون، سلامتی رکھنا چاہتے ہیں تو ہر شہریوں کے لیے عدل و انصاف، اس کے کچھ حق، اس کے کچھ فرائض اس کو بتا دیے جاتے ہیں جو مساوی حقوق کی بنیاد پر قائم ہوتے
ہوتے ہیں، تمام حقوق سب کو برابر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ تمام ممالک میں امن و امان قائم رکھنا ہے تو ہر شہریوں کو عدل و انصاف کا تقاضا پورا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے قانون کی تعلیم لازمی ہے۔ اگر قانون کی تعلیم نہ ہوتی تو عدل و انصاف کے تقاضے کبھی بھی نہ پورے ہوتے۔ ہر امیر اپنے آپ کو برتر سمجھتا اور غریب کو بدتر سمجھتا۔ اسی وجہ سے قانون کی تعلیم لازمی ہے تاکہ تمام شہریوں کے حقوق و فرائض سے ان کو آگاہ کر دیا جائے۔ نیکسٹ کوشچن از پاکستان میں تعلیم کی ضرورت کب محسوس کی گئی؟ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی تعلیم کی ضرورت کو بڑی شدت سے محسوس کیا گیا۔ جیسے ہی پاکستان کا قیام وجود میں آیا، پاکستان کا قیام ہوا تو تعلیم کی ضرورت اور اس کی شدت بڑھتی گئی۔ 1947 میں پہلی تعلیمی کانفرنس میں اس کا ایک رخ متعین کر دیا گیا۔ بعد میں بننے والی نئی پالیسی میں اس کو اہمیت بھی دی گئی۔ ظاہر سی بات ہے، جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو کوئی بھی اور قائد اعظم تو تب وفات پا چکے تھے، وہ اپنے ملک کے لوگوں کی رہنمائی نہ کر سکے قیام پاکستان کے بعد، تو ہمیں تعلیم کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ تو اس کو 1947 کی پہلی تعلیمی کانفرنس میں جو ہے اس کو سامنے پیش کیا گیا، جو بعد میں بھی نئی پالیسیوں میں اس کو اہمیت دی گئی۔ نیکسٹ کوشچن از پاکستان میں شرح خواندگی بڑھانے کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئی ہیں؟ مختلف تعلیمی پالیسیوں میں شرح خواندگی بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز پر عمل ہوتا ہے، یعنی ڈفرینٹ جو طریقے ہیں، ڈفرینٹ پلاننگ ہے، ان کے اوپر جو ہے عمل ہوتا ہے۔ تعلیم بالغان کے پروگراموں کو اس سلسلے میں خاص اہمیت دی گئی ہے۔ تعلیم بالغاں اور عام تعلیم کے لیے علامہ اقبال یونیورسٹی بھی کوشش کر رہی ہیں۔ جو پاکستان میں اگر آپ کو تعلیم بڑھانی ہے تو ہر شہر میں، ہر کوچے میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں ہمیں تعلیمی پروگرام کو ترجیح دیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کا قیام کرنا چاہیے تاکہ تمام حقوق عورتوں کے بھی ان کو ملے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور اسی تعلیم بالغاں کو دیکھتے ہوئے عام تعلیم کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی اس چیز کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگر آپ کو اس میں سے کچھ سمجھ نہ آئی ہو یا ایسا کوئی سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے فردر شارٹ کوسچن آنسرز ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ لیکچر اچھے سے ریویو کرنا ہے اور اس کا کوئز بھی لازمی حل کرنا ہے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔